الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم جعلناه نطفة من ماء مهين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم ہوا کہ اس پاک ذات نے، اس علیم بذات الصدور نے ہم سب کو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، شرکت کرنے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں یہ مجلس بہت ہی بابرکت والی مجلس ہے، بہت ہی پاکیزہ اور مقدس والی مجلس ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کی رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی مجلس کے طرف جب اللہ کا کوئی بندہ چل کے آتا ہے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی رحمت اس کے طرف دوڑ کے آتی ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہم سب اللہ کے حکم کو ماننے والے بنے، اللہ کے نبی آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات پر ہم سب عمل کرنے والے بنے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن شیطان، وہ شیطان جو ہمارا دین کا دشمن ہے، وہ شیطان لعین جو ہمارا ایمان کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارا کلچر کا دشمن ہے، وہ شیطان لعین جب ایسی مجلسوں کو دیکھتا ہے، جب ایسی محفلوں کو دیکھتا ہے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ شیطان اپنی عیاری اور مکاری کی جال کو پھیلا دیتا ہے، پھر اس جال میں پھنسانے کی بے انتہا کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کی عیاری اور مکاری اور شیطان کی جال و چال سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس وقت میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو
اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، اور بہترین شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نشو نما کیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ چاہتے تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں پیدا فرما دیتے، کوئی جانور ہی بنا دیتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات، بہترین انسان بنایا، اور پھر حضور کی امت میں پیدا فرمایا اور مسلمان کے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہی نقشہ کھینچا ہے انسان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ثم جعلناه نطفة من ماء مهين، ثم جعلناه نطفة من ماء مهين۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، او میرے بندو، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا ہے، میں نے تجھے گندے پانی سے بنایا ہے، اور میرے بندو، میں نے تجھے ناپاک قطرہ سے بنایا ہے، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا ہے کہ جس چیز کا نام لینا تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، پوری انسانیت کو، دنیا کے ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ناپاک قطرہ سے بنایا ہے۔ وہ ناپاک قطرہ ایسا ہے، وہ گندا پانی ایسا ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ ناپاک قطرہ اگر انسان کے جسم پر لگ جائے یا کپڑے پہ لگ جائے، ماں باپ کے جسم پر اگر لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، انسان جب تک غسل نہ کر لے، پاکیزگی حاصل نہ کر لے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، طبیعت کے اندر خوشگوارگی نہیں آتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، اور میرے بندو، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ آسمان کو دیکھ کر اگر تمہیں میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، زمین کو دیکھ کر اگر تمہیں میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، چاند اور سورج کو دیکھ کر اگر تمہیں میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، میں نے جو دنیا کے اندر 18,000 مخلوق پیدا کیا ہے، ان مخلوقوں کو دیکھ کر اگر تمہیں میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اگر تمہیں میری ذات سمجھ میں نہیں آتی، اور میرے بندو، چلو اپنی اصلیت کی طرف دیکھ لو، اپنی حقیقت کو سوچ اور اپنی اصلیت کو سوچ کہ تمہیں کس نے بنایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، او میرے بندو، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا ہے، ماں کا پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا۔ ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تیری ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ ارے تیری ماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، او میرے بندو، یہ پیاری پیاری آنکھیں تمہاری کس نے بنائی؟ یہ پیارے پیارے ہونٹ تمہارے کس نے بنائے؟ یہ شکل و صورت تمہاری کس نے بنائی؟ ان پیروں کے اندر چلنے کی طاقت تمہیں کس نے دی؟ ان ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت تمہیں کس نے دی؟ زبان کے اندر چکھنے کی طاقت تمہیں کس نے دی؟ آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت تمہیں کس نے دی؟ ارے ناک کے اندر سونگھنے کی طاقت تمہیں کس نے دی؟ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، اور میرے بندو، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کہ تیرا رگ رگ بنانے والا میں ہوں۔
اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں اور میرے بندو تمہارے جسم میں جو 360 جوڑ ہے اپنا ایک ایک جوڑ سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے بنایا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا ہے۔ آج یہ دنیا کا انسان، یہ مسلمان قوم، میرے دوستو میرے بزرگوں، جو اپنی ڈسٹرکٹ کو استعمال کر رہا ہے، اپنا پاور کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ ہمیں سے سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں سے کاروبار چل رہا ہے، ہمیں سے سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں سے دکانداری چل رہا ہے، ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان 0 پوائنٹ میں ہے۔ اللہ چاہے گا، آج اللہ نے ہم سب کو جو کچھ بھی دیا ہے، اگر علم دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، طاقت دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، دولت دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی آج جو کچھ بھی ہم سب کو دیا ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ چاہے گا، میرے دوستو میرے بزرگوں، یاد رکھو، 1 سیکنڈ کے اندر اللہ چاہے گا تو 1 سیکنڈ کے اندر انسان کی پوری طاقت کو چھین سکتا ہے، پوری صلاحیت کو چھین سکتا ہے، پوری پراپرٹی کو چھین سکتا ہے، پوری دولت کو چھین سکتا ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، آج یہ انسان، یہ مسلمان قوم جو اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، میرے دوستو میرے بزرگوں، رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ اگر چاہے گا تو میرے دوستو میرے بزرگوں، ایک فقیر کو شہنشاہ تخت میں بیٹھا سکتا ہے اور بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کا ٹکڑا منگوا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو تڑپتے ہوئے سڑک پہ لٹا دیتا ہے، کسی کو ہسپتال پھینک رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، آج یہ انسان دنیا کی زندگی کو ہی نمونہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میرے دوستو میرے بزرگوں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سی زندگی ہے، لامحدود زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہوگی، جہاں ہم کو اور آپ کو، ہم سب کو ہمیشہ رہنا ہوگا، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی دوستو، جو 50,000 سال کا ایک دن کٹے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن کٹے گا۔ وہ دن کیسے کٹے گا، وہ گھڑی کیسے کٹے گی، وہ لمحہ کیسے کٹے گا؟ میرے دوستو میرے بزرگوں، اس لیے میرے دوستو بزرگوں، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو کاروبار میں ترقی کر رہا ہے، کشن گنج میں زمین خرید رہا ہے اور ہائی روڈ میں زمین خرید رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ میرے دوستو میرے بزرگوں، انسان دنیا میں سب کام کرے، بس یہ ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق کام کو کرے۔ جو بھی کام کرنا کرے انسان، کوئی بھی کام کرنا شروع کرے، اس میں صرف نبی کی سنت کو تلاش کر لے، اللہ کے احکام کے مطابق کام کرے۔ اب آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بال بچہ کو چھوڑ دیجئے، کاروبار چھوڑ دیجئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ کیجیے لیکن شریعت کے مطابق کیجیے، نبی کی سنت کے مطابق کیجیے۔ ہر ایک کام میں عبادت ہے، شرط ہے کہ اس میں نبی کی سنت ہو۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ آپ کا دیا ہوا ایک معجزہ ہے، میرا ہاتھ میں ایک عصا ہے، لاٹھی ہے، ڈنٹا ہے، میں اس سے پتے توڑتا ہوں اور پتے توڑ کے میں اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں اور اس کے سہارے سے میں ٹیک لگا کر سو جاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تیرے سامنے جو پتھر ہے اس پتھر پر اپنا ڈنٹا لگاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا کو، ڈنٹا کو جب اس پتھر پر مارا تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ پتھر دو ٹکڑا ہوا، اس کے اندر ایک کیڑا ملا اور اس کیڑے کے منہ میں ہرا گھاس ملا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ جی، ایک کھجور کے پیڑ میں پرندے بیٹھے ہوئے اور ایک سوکھا ہوا کھجور کے پیڑ کے اوپر میں ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا نظام کو دیکھیے کہ جس پیڑ کے اوپر میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کے پیڑ کے اوپر میں، اس میں جو ہے کھجوریں تھیں، وہ پرندے اس سے کھجوریں توڑ کر کے اس اندھا منہ کے جو اندھا سانپ جو بیٹھا ہوا تھا، اس اندھا سانپ کے منہ میں وہ کھجور جا کر کے اس اندھا کے سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندے کے ذریعے سے ایک اندھا سانپ کو روزی پہنچا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان سوچتا ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو کھائیں گے، کاروبار کریں گے تو کھائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔